पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट से 425 मिलीमीटर बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। दर्जनों देहात डूब गए, राब्ता सड़कों का निशान मिट गया, नदी नालों में तूफानी। पनवाल डैम का बंद टूट गया, फसलें डूब गईं, सैलाबी पानी घरों में भी घुस गया, कीमती सामान पानी की नजर। जहलुम के नाला घान में तोगयानी के बायस पानी आबादी में दाखिल, एक पुलिस अहलकार और शहरी पानी में बह गया। थाना चौटाला के एसएचओ समेत 6 अहलकार पानी में फंसे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। जहलुम में पानी में फंसे लोग कश्तियों के जरिए निकालने की कोशिश नाकाम हो गई। हेलीकॉप्टर से 300 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मरी में लैंडस्लाइडिंग, पत्थर लगने से डिप्टी कमिश्नर जख्मी। चट्टान से रखने पर जीटी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। ओकाड़ा का सरकारी अस्पताल और स्कूल तालाब में तब्दील। चिन्योट में बिजली के खंभे और तार रेलवे ट्रैक पर आ गिरे, ट्रैक में करंट आ गया, ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात, 36 घंटे में बच्चों और खवातीन समेत 67 अफराद जान से गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 260 मिलीमीटर बारिश। नालालई में पानी की सतह 21 फीट तक बुलंद हुई। गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। पीर वधाई में बारिश का पानी घरों में दाखिल। मस्जिद में पानी भरने से नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोटरवे पर गाड़ी पानी में डोलती रही। लोग तख्तों पर तैरते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश करते रहे। मसाजिद से ऐलानात किए गए, खतरे के सायरन बजाए गए। इंतजामिया ने फ्लड इमरजेंसी लगा दी। इस्लामाबाद में पुलिस का ट्रक आधा डूब गया। श्रीनगर हाईवे बरसाती पानी में बह गई। H11 कब्रिस्तान में पानी भर गया, दर्जनों कब्रें बैठ गईं। महकमा मौसमियात की जुड़वां शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी की अहम शाहराहों से पानी निकाल दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बताया, भारी मशीनरी से मरी रोड, राजा बाजार और राब्ता सड़कें क्लियर कर दी गई। नालालई में पानी का बहाव 21 फुट से कम होकर 5 फुट रह गया। सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नजर वार्निंग सिस्टम मुतहर्रिक है। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया, फौज और दीगर इदारों को खिराज तहसीन। नकासी आफ पर डिप्टी कमिश्नर हसन वकार को शाबाश दी। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रखने की हिदायत। आने वाले वक्त में क्लाउड बर्स्ट में शिद्दत आएगी, हमें अभी से तैयारी करना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले पहले 10 मुल्कों में शामिल है। NDMA को जदीद आलात और मशीनरी फराहम करेंगे। सूबों ने अच्छी तैयारी के साथ बारिशों का मुकाबला किया। वजीर आजम की पंजाब हुकूमत की तारीफ। कहा, बारिशों में पंजाब हुकूमत अच्छा काम कर रही है। वजीर आला और उनकी हुकूमत नुकसानात का अजाला कर रही है। चेयरमैन NDMA की वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। बताया, 30 से 40% बारिशें ज्यादा हुई। जिला इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्क भर में सैलाबी सूरत-ए-हाल, पाक फौज का फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासिरा इलाकों में फौरी कार्रवाई के दौरान मुतादिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। चकवाल, खानपुर समेत कई इलाकों में फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन। सैकड़ों शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासिरीन को लाइफ जैकेट और फौरी इमदाद फराहम की जा रही है। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मकामी इंतजामिया भी भरपूर हिस्सा ले रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब को मदद की पेशकश कर दी। कहा, बारिशों से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। रावलपिंडी और दीगर इलाकों को हर किस्म की तकनीकी और फनी इमदाद फराहम करने को तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पंजाब के भाइयों के साथ खड़े हैं। बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, वजीर आला पंजाब तरक्याती कामों के लिए अली अमीन गंडापुर से ट्यूशन लें। लाहौर एक बार फिर पानी में डूबा है। चंद घंटों की बारिश ने मरियम नवाज के पेरिस का पोर खोल दिया। दरियाए सवात में डूबने वाले अब्दुल्ला की लाश 20 दिन बाद मिल गई।
سینٹ ٹکٹس کے حوالے سے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کی میٹنگ کا احوال۔ بیرسٹر سیف بانی سے ملاقات کے بعد 6 امیدواروں کے نام سامنے لائے تھے۔ وزیر اعلیٰ گنڈاپور نے بھی کہا تھا بیرسٹر سیف کے بتائے 6 نام فائنل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے دیے گئے ناموں پر مشال یوسفزئی کا نام شامل تھا۔ گنڈاپور نے کہا علیمہ خانم کو مشال یوسفزئی سے ذاتی مسائل ہیں، اسی وجہ سے علیمہ خانم مشال یوسفزئی کی مخالفت کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے پارٹی رہنماؤں سے کہا تھا آپ سب ڈرو نہیں، ہمت کرو، ہم علیمہ خانم کے نوکر نہیں ہیں۔ ذرائع نے بتایا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے کہا تھا ٹکٹ کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بہنوں کے فیصلے کو نہیں مانتے، بانی جو نام دیں گے سینٹ ٹکٹ انہیں ہی ملیں گے۔ کے لیے ٹکٹوں پر تحریک انصاف میں کھینچا تانی۔ بیرسٹر سیف بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر منوان عمل کے حامی۔ علی امین گنڈاپور کی بیرسٹر سیف کو ناموں کے اعلان سے روکنے کی کوشش۔ بیرسٹر سیف نے کہا عہدہ چھوڑ دوں گا، بانی سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ استعفے کی دھمکی پر بانی کے بتائے گئے 6 ناموں میں رد و بدل نہیں کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے علی امین اور علیمہ خانم مشال یوسفزئی سمیت 2 نام فہرست سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے اے آوائی نیوز کے بائیکاٹ کا اعلان۔ شیخ وقاص اکرم نے اے آوائی نیوز کا 1 دن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ کہا اے آوائی نے جو خبر چلائی وہ درست نہیں، پی ٹی آئی کا کوئی رہنما اے آوائی نیوز کے پروگرام میں نہیں جائے گا۔ پی ٹی آئی سینئر قیادت بائیکاٹ کے اعلان سے لائن نکلی۔ بائیکاٹ کے فیصلے سے پہلے کور کمیٹی یا پارلیمانی پارٹی سے مشاورت تک نہ ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا چینل بائیکاٹ کے فیصلے سے متعلق اطلاع نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی ظفر کہتے ہیں اے آوائی نیوز ہو یا کوئی اور میڈیا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں سیاسی جماعت کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ میں کسی بھی طور ایسے بائیکاٹ کے حق میں نہیں، بائیکاٹ کے بجائے وضاحت دیں اور اپنا موقف پیش کریں۔ سینٹ الیکشن پر پی ٹی آئی کے اختلافات ختم نہ ہو سکے۔ پشاور میں تحریک انصاف کے کورنگ امیدواروں کا مشترکہ اجلاس۔ تمام 6 امیدواروں کا سینٹ الیکشن سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی پشاور کے صدر بھی کاغذات واپس لینے سے انکاری۔ علی امین گنڈاپور کا عرفان سلیم سے رابطہ اور مشیر کے عہدے کی پیشکش بھی کام نہ آئی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اقلیتی نشست پر جے یو آئی کے گوپال سنگھ منتخب۔ نون لیگ نے اپنا امیدوار دستبردار کر دیا۔ گورنر کے پی نے اتوار کو صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ مخصوص نشستوں پر نامزد 25 ارکان حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کے اگلے روز خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ کوہستان کرپشن کیس میں نئے انکشافات، بڑے نام بے نقاب، کانٹریکٹر محمد ایوب گرفتار۔ دوران تفتیش اعظم سواتی سمیت دیگر بااثر افراد سے ڈیلز کا انکشاف ہوا۔ نیب نے کوہستان کرپشن سکینڈل انکوائری کو باضابطہ تحقیقات میں تبدیل کر دیا۔ نیب کی کارروائی اربوں روپے کے اثاثے برآمد، گاڑیاں، سونا اور نقدی ضبط کر لی گئی۔ 25 ارب روپے مالیت کے اثاثے برآمد اور منجمد کیے گئے۔ 1 ارب سے زائد نقد رقم، غیر ملکی کرنسی، 3 کلو سونا برآمد کر کے ضبط کر لیا گیا۔ 73 بینک اکاؤنٹس منجمد، 5 ارب روپے کی رقم برآمد کی گئی۔ 77 لگژری گاڑیاں برآمد، کل مالیت 94 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ نیب نے 30 رہائشی گھر، 25 فلیٹس، 12 کمرشل پلازے، 12 دکانیں، 4 فارم ہاؤسز تحویل میں لے لیے۔ ضبط کی گئی جائیدادوں میں پینٹ ہاؤسز اور 175 کنال زرعی اراضی بھی شامل ہے۔ کل 109 جائیدادیں راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں ضبط کی گئیں۔ ضبط شدہ املاک کی مجموعی مالیت 17 ارب روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ اپوزیشن کے 26 معطل ارکان کی بحالی ہوگی۔ مشتبہ شجاع الرحمان نے بتایا اسپیکر پنجاب اسمبلی ارکان کی بحالی سے متعلق رولنگ دیں گے۔ ارکان کی بحالی کا اختیار اسپیکر کے پاس ہے، وہ ملک سے باہر ہیں۔ ارکان سینٹ انتخابات میں ووٹ ڈال سکیں گے۔ گالم گلوچ، نازیبا جملے استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کی گفتگو میں کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد، کہا
احتجاج اپوزیشن کا حق ہے مگر آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر نے کہا ہمارے ارکان بحال ہونے تک مذاکرات کامیاب تصور نہیں ہوں گے، معطل ارکان کی بحالی کے بغیر اسمبلی نہیں جائیں گے، ہمارے ارکان کل بحال نہیں ہوتے تو اسمبلی باہر لگے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ کابل، افغان حکام سے ملاقاتیں، پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان ریلوے فریم ورک کے معاہدے پر دستخط۔ اسحاق ڈار کی افغان عبوری وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ دینے کے لیے اعلیٰ سطح روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اور افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی بھی ملاقات، تجارت، ٹرانزٹ اور سیکیورٹی میں تعاون کے فروغ پر اتفاق، علاقائی رابطوں کے منصوبوں پر عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حیدرآباد کے شہریوں سے معافی مانگ لی، کہا بارشوں کے بعد جو تکالیف حیدرآباد والوں کو پیش آئیں اس پر معذرت خواہ ہوں، لیکن 24 گھنٹے میں 80% پانی شہر سے نکال دیا گیا تھا۔ مجھے شکایات ملی کہ ڈرینیج میں بوریاں پائی گئی ہیں، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، یہ کہنا کہ بارش ہو اور پانی کھڑا نہ ہو خیالی پلا ہوگا۔ نیو یارک اور نیو جرسی بھی بارش کے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ بحران میں شہید میجر رب نواز مظفر آباد میں سپرد خاک۔ شہید میجر رب نواز کی نماز جنازہ میں مریسا میں اعلیٰ عسکری اور سول حکام شریک ہوئے۔ شہید کو پاک فوج کے دستے نے سلامی دی، قبر پر پھول رکھے۔ میجر رب نواز شہید کے والد نے کہا بیٹے کو بچپن سے ہی فوج میں جانے اور شہادت کا شوق تھا۔ آزاد کشمیر کے شہریوں کا شہید کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ قلات میں فتنہ، ہندوستان کے ہاتھوں شہید 3 قوالوں کی میتیں کراچی پہنچا دی گئیں۔ قوال احمد صابری، بیٹا رضا، گٹارسٹ آصف کی میتیں PIB لائی گئیں۔ علاقے کی فضا سوگوار۔ گزشتہ روز کراچی سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ ڈویژن میں اہم اجلاس، ملک کے لیے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے سول ایوارڈز کی نامزدگی کا جائزہ۔ مجموعی طور پر 71 افراد کے لیے مختلف سول اعزازات کی منظوری دی گئی۔ سندھ حکومت نے مارکہ حق اور یوم آزادی تقریبات کی تیاریاں تیز کر دیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ شرجیل میمن نے کہا جشن آزادی کی تقریبات 1 اگست سے شروع ہوں گی اور پورا مہینہ جاری رہیں گی۔ آپریشن بنیان مرصوص کو تقریبات کا حصہ بنایا جائے۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور C-130 برطانیہ پہنچ گئے۔ PAF کے دستے کی رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو 2025 میں شرکت۔ ISPR کا کہنا ہے دنیا کے سب سے بڑے فوجی ایئر شو میں پاکستان کی شاندار نمائندگی اعزاز ہے۔ JF-17 بلاک 3 کا ایندھن فراہمی کا مظاہرہ۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد برطانوی عوام کا JF-17 کا پرجوش استقبال۔ عالمی طاقتیں اسرائیلی دہشت گردی روکنے میں ناکام۔ غاصب ریاست نے 24 گھنٹے میں 94 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 30 افراد کو امدادی مرکز پر نشانہ بنایا۔ فلسطینی حکام نے 58,000 شہداء کی فہرست جاری کر دی۔ 1 سال سے کم عمر کے 900 بچے شامل۔ پاکستانی مندوب اور سلامتی کونسل کے صدر عاصم افتخار نے کہا اسرائیل امدادی تقسیم کے اداروں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ غزہ میں بھوک سے فلسطینیوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ فلسطینیوں کو خوراک اور دواؤں کی فوری ضرورت ہے۔ خالی جیب کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی فیڈریشن کے خلاف بغاوت کا سوچنے لگے۔ کپتان اور ساتھی کھلاڑی کی آڈیو لیک، ڈیلی الاؤنس نہ ملنے پر غصہ، آتش فشاں میں تبدیل، فیڈریشن کے عہدیداروں کو دھوکے باز قرار دے دیا۔ سیکرٹری ہاکی فیڈریشن رانا مجاہد کا موقف ہے ہو سکتا ہے لیک آڈیو AI سے بنائی گئی ہو۔ کھلاڑیوں نے بغاوت کا کہا بھی ہے تو یہ سچ ہے کہ انہیں ڈیلی الاؤنس نہیں ملا۔ ٹیم نے 3 فائنل کھیلے، یہ بات کچھ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی۔
बहरीन में जारी इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। कौमी क्यूइस ने सेमीफाइनल में पॉलिश हरीफ की एक न चलने दी, 4-0 से शिकस्त का मजा चखाया। फाइनल में हसनैन का मुकाबला आज वेल्स के खिलाड़ी से होगा। माजी के मेगा क्रिकेट स्टार फिर मैदान में उतरने को तैयार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का दूसरा सीजन आज से इंग्लैंड में खेला जाएगा। बूम बूम आफरीदी, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स, युवराज सिंह और ब्रेट ली जैसे अजीम खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। इवेंट में पाक भारत समेत 6 मुल्कों की टीमें शरीक। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान चैंपियंस का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। पाक भारत टाकरा इतवार को शेड्यूल। और जर्मनी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का मेला सज गया। 150 से ज्यादा मुल्कों के 8,500 एथलीट शरीक हैं। पाकिस्तान के 27 खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शानदार आतिशबाजी भी की गई।